الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بیک گراؤنڈ الٹا ہے فیس بک میں۔ الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ فیس بک پر اور یوٹیوب پر لائیو سیشن میں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اچھی صحت والی، عافیت والی اور نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کی بھی مغفرت فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور جن کے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ آج 1 دسمبر ہے جی، اور 1 دسمبر میں ہمارے پاس تقریباً 8:17 ہوئے ہیں، اور آج آپ کے سوالات پہ کچھ بات کریں گے اور ان کے کچھ جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے کچھ باتیں ہم کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد بہت سے ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ویڈیو ہمیں واٹس ایپ کے اوپر چاہیے تاکہ ہم اس کو فردر شیئر کر سکیں۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے آفیشیل فیس بک پیج کے اوپر 4 سے 5 واٹس ایپ کے لنک ہم نے شیئر کیے ہیں، جن کو آپ جوائن کر لیں تو انشاءاللہ روزانہ آپ کو ویڈیو ملے گی۔ اپروکسیمیٹلی 7:30 پر ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور یہ ڈیلی کی روٹین ہے، کوشش کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو ڈیلی اپڈیٹ ہو۔ آج ہم آپ کے کویشچنز لیں گے انشاءاللہ۔ ڈھیروں میسیجز آ رہے ہیں، بہت سے جو لوگ ہیں وہ عدنان آوان کہہ رہے ہیں 4 دن سے بخار ہے، تو دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بخار کے جو ہے وہ جو مختلف علاج ہیں اس میں سب سے پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ بخار کی وجہ کیا ہے۔ یاد رکھیے بخار جو ہے خود بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ کسی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے کہ جسم میں کوئی انفیکشن ہے جس کی وجہ سے انسان کو بخار ہوا، اور اگر آپ نے دوا استعمال نہیں کی ابھی تک تو ضرور بالضرور بخار میں بلڈ کلچر کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، جس کی رپورٹ 5 دن کے بعد آتی ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بخار کی وجہ کیا ہے اور کون سا ایسا جراثیم ہے جو بخار کی وجہ بن رہا ہے۔ ورنہ سمپل پیراسیٹامول عام طور پہ پاکستان میں پیناڈول ملتی ہے، اس کو ہم صبح دوپہر شام استعمال کرتے چلے جائیں تو فائدہ رہے گا۔ ایک سوال ابھی میں نے پڑھا کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیے۔ یاد رکھیے لیڈرشپ کی جتنی ماڈرن تھیریز اور لاز بن رہے ہیں اس وقت دنیا میں، لیڈرشپ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پہ اس کو پڑھایا جاتا ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں لیڈرشپ پڑھائی جاتی ہے، اور لیڈرشپ کے جتنے بھی قوانین ہیں ہم دیکھیں تو دربار رسالت سے ہمیں اس کے بارے میں علم ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور اولیاء کرام نے کس انداز سے امت کی خیر خواہی فرمائی۔ یاد رکھیے ایک مبلغ در حقیقت وہ لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر آپ تنظیم سازی کی طرف جائیں اور باقاعدہ تبلیغ کے کام کو ایک مشن بنا کر اور ایک تحریک کی صورت میں، ایک گروپ کی صورت میں کریں، جس طرح دعوت اسلامی کے اندر امیر اہل سنت ایک لیڈر ہیں اور وہ دعوت اسلامی کی اس بہت بڑی تنظیم کو، تحریک کو چلاتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرکزی مجلس شورا بنائی، اس شورا کے اندر نگران شورا ہیں، دیگر اراکین شورا ہیں، علاقہ سطح پر ہماری ورکرز موجود ہیں، تو یہاں پر لیڈرشپ کا رول بہت زبردست ہمیں لگتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کا جو نمونہ پوری دنیا کے سامنے رکھا، اس میں اپنے فالوورز کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی فرماتے اور ان کا جذبہ بڑا کرتے۔ جب بھی کوئی کام پڑتا ان کو بھی کام اسائن کرتے اور ان کے ساتھ مل کر وہ کام کرتے، ان کی خیر خواہی میں، ان کی دیکھ بھال میں بہت زیادہ خیال رکھتے اور ان کا ساتھ دیتے۔ ربیعہ یہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جنت کا سوال کرتا ہوں، حضور انہیں جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر
6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، 1 سیر آٹا ہے، حضور لعاب دہن ڈالتے ہیں تو اس لعاب دہن کے برکت سے وہ کھانا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھ میں آشوب چشم ہے، حضور لعاب دہن لگاتے ہیں، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو ہر لمحہ حضور کی ذات اقدس میں ہمیں لیڈرشپ کے وہ سنہری اور زرعی اصول نظر آتے ہیں جو یقیناً دنیا کا کوئی لیڈر نہیں دکھا سکتا، اور یہی لیڈرشپ اگر ازواج مطہرات میں دیکھی جائے تو وہاں پر آپ دیکھیں کیسے سنہری مدنی پھول موجود ہیں۔ تو اپنے فالوورز کا خیال رکھنا، خیر خواہی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے ساتھ حسن اخلاق رکھنا، یہ یقیناً ہمیں دین اسلام کی اس پیارے دین کے اندر ملتا ہے۔ گلریز پوچھ رہے ہیں قذافی اسٹیڈیم کے پاس آپ کس مسجد میں ہوتے ہیں؟ قذافی اسٹیڈیم کے اندر آپ آ جائیں تو جامع مسجد سکینہ صدیق ہے، بہت بڑی مسجد ہے، وہاں پر ہر جمعے کو 1:05 پر بیان شروع ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو افراد جو عاشقان رسول دور و نزدیک سے آئے ان سے ملاقات بھی ضرور ہو۔ زاہد کامیابی کے لیے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ زاہد بھائی کو کامیابی عطا فرمائے۔ سردی کا روحانی علاج بتا دیں۔ ہمارے نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا فیس بک پیج ہے، آج ہی میں نے دیکھا وہاں پہ بڑی اچھی ویڈیو اپلوڈ ہوئی سردی کے حوالے سے، آپ پیج کو وزٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ زاہد کہہ رہے ہیں درد سر کی شدت ہے، الٹی اور روحانی علاج عطا فرما دیجئے۔ دیکھیے درد سر جو ہے اس کا روحانی علاج، الٹی اور روحانی علاج، اس حوالے سے آپ دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج اور استخارہ پہ جائیے، وہاں جا کے اپنی یہ بات رکھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ روحانی علاج بھی بتائیں گے، اور آپ ڈاکٹر سے بھی رجوع فرمائیں تاکہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا علاج کریں۔ ہانیہ نور کہہ رہی ہیں جی بچے کی جاب کے لیے دعا فرما دیں اور روزگار کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو اچھی جاب عطا فرمائے، حلال روزی کثرت سے عطا فرمائے۔ محمد عبید کہہ رہے ہیں کہ جی پوری فیملی کے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی میری پوری فیملی کو، خاندان کو دعا مغفرت ان کی فرمائے۔ میاں افتخار علی واٹس ایپ گروپ کا فرما رہے ہیں، افتخار بھائی ابھی آپ میرے فیس بک پیج پہ چلے جائیں، اس میں دوسری یا تیسری پوسٹ ہوگی جس میں ہم نے 5 سے 6 واٹس ایپ گروپ کے نئے لنک پوسٹ کیے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو آپ کلک کریں گے تو انشاءاللہ آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے اور اس کو جوائن کر لیں گے۔ ارسلان اتاری پوچھ رہے ہیں ذہنی آزمائش سلسلہ کب شروع ہو رہا ہے؟ 15 دسمبر سے انشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، آپ 15 دسمبر سے یہ دیکھیں کہ یہ ترکیب بن جائے۔ محمد ابراہیم اتاری اجینو موتو جو چائنیز سالٹ ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، میری اس میں تحقیق نہیں ہے، عام طور پہ پاکستان کے اندر فوڈ ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں اور وہ حلال اور حرام کا خیال رکھتے ہیں، اور پاکستان کی مارکیٹ میں اتنا فروخت ہونے والی کوئی چیز ہو یقین اس پہ چیکس ہوں گے، لیکن بہرحال اس بارے میں ابھی چونکہ میری تحقیق نہیں ہے تو میں اس پہ خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ محمد ضیاء شاہ پوچھ رہے ہیں بدعت کیا ہے؟ بدعت ہر نئے طریقوں کے کہتے ہیں، کچھ بدعت حسنہ ہوتی ہے اور کچھ بدعت سیئہ ہوتی ہے، بعض ایسے نئے طریقے ہوتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہوتے، ان کو دین میں ایجاد کرنا گناہ کا باعث ہے، اور بعض ایسے کام ہیں جو اچھے ہیں، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، اسلام کو آگے بڑھانے والے ہیں، ایسی نئے کام ایجاد کرنے کی تعریف کی گئی ہے۔ جس طرح پہلے کبھی بھی جو حج ہے وہ کبھی جہاز پر نہیں ہوا، گاڑیوں میں بیٹھ کر ہم نہیں گئے، لیکن اب جہاز پر جاتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں، مساجد کے اندر لائٹنگ ہوتی ہے، مساجد کے اندر پنکھے چلتے ہیں، اور بھی بہت سے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو کہ یقیناً نئی چیزیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں، لیکن ان چیزوں کو علماء نے جائز قرار دیا اور ان چیزوں سے دین اسلام کا کام بڑھا، تو اس لیے یہ جائز ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ میرا تعلق لاہور سے ہے، آپ سے کیسے ملیں؟ شہزاد میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں، قذافی اسٹیڈیم کی مسجد میں۔ اس دفعہ بیان کا موضوع بھی بڑا یونیک ہے، اور اس دفعہ جو جمعے کی نماز ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ بیان کا موضوع ہوگا مرد اور عورت۔ دس از اے یونیک ٹاپک، آپ آئیے، اگر آپ نہیں آ سکتے تو ہمارے فیس بک پیج، انسٹا اور یوٹیوب کے اوپر یہ بیان لائیو ہوتا ہے۔ کانفیڈنس کیسے آئے؟ اظہار الحسن پوچھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دنوں کے بعد ہماری ایک بہت ہی اچھی
اور بہت ہی تیار کردہ ویڈیو کانفیڈنس کے نام سے اپلوڈ ہو رہی ہے 7:30 بجے، امید ہے کل یا پرسوں ہم اس کو اپلوڈ کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کانفیڈنس کس طرح آئے گا۔ یاد رکھیے کانفیڈنس اور ایروگنس اس کے درمیان بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ ایروگنس کہتے ہیں تکبر کو، غرور کو، جبکہ کانفیڈنس کہتے ہیں اعتماد کو۔ اکثر اوقات انسان کانفیڈنس کے پیچھے چلتے چلتے غرور میں جا گرتا ہے، جو کہ بہت بری بات ہے۔ ایک انسان اونچی اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، دوسروں کو ڈانٹ رہا ہے، اپنا تسلط اور اپنے منصب، شہرت، اپنے پیسے کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ اعتماد نہیں ہے بلکہ یہ غرور ہے، یہ فخر ہے۔ اعتماد یہ ہے کہ آپ کو اپنے موقف پر، اپنے عمل پر، اپنے الفاظ پر، اپنے قول پر اتنا بھروسہ ہو کہ آپ کو کسی سے تائید کی اور تصدیق کی ضرورت نہ ہو، آپ کو یقین ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ اب کوئی اس کو آ کے ویلیڈیٹ کرے نہ کرے، یو آر کنفرم اینڈ یو آر 100% شیور آن یور ورڈز اینڈ آن یور ایکشن۔ دس از دا ریئل ڈیفینیشن آف کانفیڈنس۔ اور کانفیڈنس حاصل کرنے کا طریقہ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ روز ایک ایسا کام کریں جس سے آپ ڈرتے ہیں، اور وہ کام کرنے سے نہ ڈریں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو کہ آپ کے لیے کانفیڈنس کا باعث ہیں، جہاں آپ کو چھیڑا نہیں جاتا، جہاں آپ کو حوصلہ شکنی نہیں کی جاتی بلکہ جہاں آپ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ 17 سال بعد نام تبدیل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں میں شور نہیں ہوں، آپ اس کے لیے علماء اہل سنت سے رابطہ کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاور رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشمیر سے آپ آئے، اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے۔ کریم عظیم گڈ کہہ رہے ہیں جی، جزاک اللہ۔ محمد ارسلان، کیا اسلام میں ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے؟ ارسلان، اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کیجئے۔ دارالفتہ اہل سنت کا فیس بک پیج بھی ہے، وہاں پر چلے جائیے۔ دارالفتہ اہل سنت کا مدنی چینل پر پروگرام بھی آتا ہے، وہ کوسچنز بھی لیتے ہیں، تو جید علماء کرام آپ کی اچھی رہنمائی فرمائیں گے۔ ایس توحید دعا کر رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ سبحان بھائی کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے ایس توحید بھائی کو بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عامر علی جمالی، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو صحت عطا فرمائے اور آپ کو بہتر فرمائے۔ نعت خوانی سیکھنے کے لیے گرلز کے لیے کوئی ایپ یا کوئی لنک اویلیبل ہے؟ یہ یاد رکھیے، عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے، بڑوں سے سنا ہے کہ نعت خوانی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور گلے کے اندر وہ خاص ایک تاثیر ہوتی ہے لوگوں کی کہ جو وہ یہ کر پاتے ہیں۔ تبلیغ دین کے بہت سے طریقے ہیں، آپ نعت پڑھیں، آپ سنت و برا بیان کریں، اپنے عمل سے دوسروں کو متاثر کریں۔ السلام علیکم، خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں؟ جی میں خواب کی تعبیر نہیں بتاتا، خواب کی تعبیر باقاعدہ دعوت اسلامی کا ایک پروگرام لگتا ہے، اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میرے لیے دعا فرما دیں۔ عدیل سعیدی قادری، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ غلام مصطفیٰ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر قادری، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اچھا جو اولاد عطا فرمائے آپ نے جن کے لیے کہا ہے۔ رحیم سیال کہہ رہے ایک مسجد اور مدرسہ دیہات میں بنایا، اس کی آباد کاری کے مدنی پھول اور دعا سے نواز دیں۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ رحیم سیال، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، جس نے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ آپ نے تو مدرسہ بھی بنا دیا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور یہ وہ نیک کام ہے جو انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ آپ آباد کاری کے لیے مسجد میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بلوائیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہوں، اس مسجد کے اندر مدرسۃ المدینہ برائے بالغاں لگے، اور بڑی عمر کے افراد کے لیے بھی اس کا انتظام کیا جائے۔ مسجد کی کمیٹی، اس میں صفائی ستھرائی کے انتظامات اور دیگر کام، اس پہ توجہ دی جائے، اور نمازیوں کو مسجد تک لانے کے لیے بھی کوشش کریں۔ دعوت اسلامی مسجد بناؤ تحریک بھی ہے اور نمازی بناؤ تحریک بھی ہے۔ مسجد کی آباد کاری نمازیوں سے ہوتی ہے، آپ وہاں پر فنکشنز رکھتے رہیں، میلاد اجتماعات کرائیں، دیگر کام کریں، مدرسے کے لیے بچوں کو ترغیب دلائیں، اور محلے کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو جا کے علم دین کی فضیلت بتائیں، حافظ بننے میں جو والدین کو فوائد ہوتے ہیں وہ بتائیں، تو گھروں سے بچے بھی آئیں، تو یوں مسجد کی آباد کاری ہوتی چلی جائے گی۔ بہت اچھا سوال تھا آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ عائشہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے گھر کے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو برکت دے۔ ہاؤ ٹو overcome the fear of future, try to live in the present. عمیر حسن،
This is a very common question nowadays that we are having a fear of future. Remember, जब आप बैठे रहेंगे कुछ नहीं करेंगे तो आपको डर रहेगा मुस्तकबिल का, और जब आप उठ के कुछ करना शुरू कर देंगे, काम करेंगे, आपके दिल से डर निकल जाएगा और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका दिल लगना शुरू हो जाएगा. दिस इज़ अ वेरी कॉमन डेफिनेशन. आप कुछ करें, जब आप कुछ करेंगे ना तो आपके दिल से डर निकल जाएगा और आप आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे. आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ जी. आप किस किस दिन ऑनलाइन होते हैं? कोशिश तो हम करते हैं कि हफ्ते में एक दिन ऑनलाइन हो जाए, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता. सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. राना रज़ा शब्बीर कह रहे हैं, सर अंदर के डर कैसे कम करें? अंदर का डर कैसे कम करें? अंदर का डर, अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का डर पैदा करें और कसरत से तस्बीहात पढ़ा करें और कोशिश करें जिस चीज़ से आप डर रहे हैं उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें. देखें किस चीज़ से आपको डर है, मुस्तकबिल किस चीज़ से, आपकी इनकम से डर है, बीमारी से डर लगता है, मौत से डर लगता है, किस चीज़ से डर लगता है, उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी शनाख्त करें और फिर आगे बढ़ें. चेहरे पर दाने हैं, चेहरा ख़राब हो गया, इसका इलाज इरशाद फरमाएं. हम्माद, आप इसके लिए एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से यानी स्किन के डॉक्टर से रुजू कीजिए और जैसे स्किन के डॉक्टर कहते हैं उस पर अमल कीजिए. आपके तफसीली बयान कैसे मिलेंगे? मोहम्मद कबीर फरमा रहे हैं, अक्सर बयानात हम अपलोड करते हैं फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, वरना आप सर्च करें मेरे नाम से, आपको मेरे बयानात मिल जाएंगे. सरफराज शेख कह रहे हैं, मैं इंडिया से हूँ, मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह ताला आपको बरकत दीजिए, अल्लाह ताला आपको हर तरह से खैर रखे. मायूसी से कैसे बचें? हर तीसरे दिन मायूसी हो जाती है. मखदूम शाह कह रहे हैं, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम होती है मायूसी से बचने के लिए, और वो ये कि आप देखें दुनिया में नेगेटिव क्या क्या है. हैरत की बात है, लेकिन आप इसको सोचें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. आप ये देखें कि दुनिया में कितना कुछ नेगेटिव हो रहा है. लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, 25,000 लोग, 45,000 लोग भूख से मर जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका शुगर की वजह से हाथ पांव काट दिया जाता है, कईयों की आंखें ज़ाया हो जाती हैं, कईयों को बड़े जानलेवा अमराज उनके निकल आते हैं, कईयों के घर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. तो अगर अभी इस वक्त आप फेसबुक पर बैठे हैं, मोबाइल आपके पास है और आप देख रहे हैं, तो आप दुनिया की 80% आबादी से ज़्यादा खुश नसीब हैं. आपको पानी के लिए 6 किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ता, घर में नलका है, पानी आ जाता है, खाना आपके पास अवेलेबल है, सेहत है. तो जब आप उन बातों पे सोचेंगे जो बातें आपको अता हुई और जो बातें मुस्बत आपके पास हैं, याद रखिए फिर मायूसी पास नहीं आएगी. और बाकायदा अपने जहन को ट्रेन करें, तरबियत करें कि मायूसी ना आए. उस्मान अत्तारी दुआ के लिए कह रहे हैं, अल्लाह ताला बरकत दे. अयाज कह रहे हैं, छोटे कद का कोई इलाज है? छोटा कद और बड़ा कद, इसकी तरफ तवज्जो ही ना दें. कद, कपड़े, हुस्न, खूबसूरती, इन चीज़ों की वक़्त नहीं होती मेरे भाई. बात होती क्वालिटी की, आपकी ज़ात में क्या क्वालिटी है. निगरान शुरा दावत इस्लामी के बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं कि कपड़े का ब्रांड ना देखो, ख़ुद इतने अहम हो जाओ कि वो ब्रांड तरसे कि ये बंदा मुझे पहने. तो ये चीज़ याद रखें, अपने अंदर क्वालिटी पैदा करें, इल्म सीखें. इल्म सीखेंगे और कोई खूबी अपने में पैदा करेंगे तो दुनिया कभी ये नहीं देखेगी इसका कद क्या है क्या नहीं है. बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, बज़ाहिर आप तारीख़ पढ़ के देख लें, कोई उनका ऐसा कद नहीं था, कोई ऐसा हुस्न खूबी नहीं थी, लेकिन दुनिया उनका बयान सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे फैज़ हासिल करने के लिए कहाँ कहाँ से आते थे. तो ट्राई टू इंक्रीज़ द क्वालिटी. अली ख़ान कादरी, आपके वालिदैन की अल्लाह ताला खैर फरमाए. और सेठ असलम कहते हैं, मेरा बेटा दर्जा 4 में पढ़ता है, वो बाअमल आलिम दीन, मुखलस और मजबूत मुबल्लिग दावत इस्लामी बन जाए, अल्लाह ताला उसे ये तमाम खूबियाँ अता फ़रमाए. आपकी भी इसमें कोशिश की ज़रूरत होगी हज़रत, ऐसे एकदम से नहीं हो जाता. याद रखिएगा कि जो जड़ी बूटियाँ हैं वो ख़ुद ब खुद उगाती हैं. गौर से सुनिएगा बात को. जड़ी बूटियाँ, गंदी घास फूस, ये ख़ुद ब खुद आ जाती है, लेकिन फलों को और सब्जियों को उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. तो बुरी आदतें और बुरी चीज़ें तो ख़ुद ब खुद आ जाएंगी, लेकिन आपको अच्छा नौजवान अपना बेटा संवारने के लिए, जवान करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. जो बच्चे ने तालीम हासिल की, बच्चा उसको दोहराता रहे, अपने असातिज़ा से मुलाकात करता रहे, पढ़ने के बाद किताबों को बंद ना कर दे. दावत इस्लामी के माहौल से अगर वाबस्तगी चाहते हैं तो दावत इस्लामी के मदनी काम करवाते रहें. हफ्तावार इज्तिमा में बच्चा आए, मदनी काफ़िलों में सफ़र करे,
تو عام طور پہ بچے باپ کی بات اتنی سنتے نہیں ہیں، تو باپ کو چاہیے اس بندے سے بات کرے جس کی بات بچہ سنتا ہے۔ عام طور پہ بچے کا کوئی دوست ہوتا ہے یا بچے کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، وہ بچے کو کہے تو بچے کے اوپر امپیکٹ، بچے پر اثر زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے بندے سے آپ بات کریں۔ نیاب یوسف سے کہہ رہے ہیں حافظہ مضبوط ہو جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ یا علیمو 21 بار پانی میں دم کر کے پیا کریں۔ بی بی سلطانہ ہیں، اللہ تعالیٰ بہت دعائیں کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت دے اور یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائیں۔ حسن کہہ رہے ہیں السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی استخارہ کر دیں گے آپ دعوت اسلامی کے جو ہے وہ یوٹیوب دعوت اسلامی کے فیس بک پیج پر جائیے، روحانی علاج و استخارہ، وہاں پہ استخارہ ہو جائے گا۔ کوئی ہمیں نیگیٹو کرے تو ہم کیا کریں؟ یوٹیوب پہ سوال آیا ہمارا، ماشاءاللہ یوٹیوب کے سوالات اب ہم لیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ہمیں نیگیٹو کرے تو ہم کیا کریں؟ سوال تھوڑا واضح کریں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ زوجہ بیمار ہیں، دعا فرما دیں عبدالوحید، اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ کو صحت عطا فرمائے۔ بہن کی اولاد کے لیے دعا عامر کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو اولاد عطا فرمائے۔ بیسٹ وشز فار یور لٹل پرنسس ذیشان، تھینک یو ویری مچ، اللہ تعالیٰ برکت دے، صحت دے، آپ دعا فرمائیں۔ والدہ کی دل کی سرجری عاطف، اوہو اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت دے، خیریت سے شادی کے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وچ ون از بیسٹ، جاب اور بزنس؟ حارث بٹ۔ حارث دیکھیں، جاب جو ہے وہ بہت زیادہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو بزنس کی طرف جائیں۔ اٹ ول ٹیک لاٹ آف کریج فار یو اینڈ یو نیڈ ٹو بی ویری ہائپر ایکٹیو فار دیٹ اینڈ یو نیڈ انویسٹمنٹ، یو نیڈ risk taking emotions and you must have a very big heart for that, but business is very important. جاب اگر آپ ایک جاب کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ بالکل فارغ ہونے میں صرف ایک قدم دور ہیں۔ وہ جاب چھوٹ گئی، جس طرح کرونا کے اندر بہت سے لوگوں کی جاب چھوٹی تو ان کے پاس انکم کا ذریعہ کوئی نہیں رہا۔ اگر آپ بزنس کر سکتے ہیں تو ضرور بزنس کریں، بزنس میں برکت بھی ہے، بزنس کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اور بزنس کرنے میں انسان کے لیے ہر طرح سے فائدہ ہے۔ جو کاروبار کرتا ہے وہ دین کا کام بھی آسانی سے کر سکتا ہے، پیسہ بھی اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اور اس کو ڈر بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال ہر بندہ کاروبار کر لے یہ ضروری بھی نہیں ہے، بہتر تو یہ اپنے ماں باپ سے پوچھے کہ میرا مزاج کیسا ہے، وہ بچپن سے آپ کو جانتے ہیں اور وہ آپ کو ضرور اچھا مشورہ دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ داؤد پوچھ رہے ہیں یوٹیوب پر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ داؤد، میری ذمہ داری دعوت اسلامی میں پروفیشنلز مجلس کی ہے، اور جو دعوت اسلامی کی پروفیشنلز مجلس پاکستان سطح پر ہے وہ میرے پاس ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ذمہ دار مجھے بنا دے۔ والدین کا ایک ہی بیٹا ہو، آرمی جوائن کر سکتا ہے جہاد کی نیت سے؟ جی بالکل جوائن کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان آرمی کو مزید برکت دے۔ ہر وقت سویا رہتا ہوں، ایکٹیو کیسے رہوں؟ وقار یوٹیوب پہ پوچھ رہے ہیں۔ وقار سب سے پہلے تو ابھی آپ نہیں سوئے ہوئے، اسی لیے تو آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ اگر واقعی آپ کو ہائپر سومنیا ہے، یہ ایک بیماری ہے ہائپر سومنیا، اس میں انسان ضرورت سے زیادہ سوتا ہے، اور اس طرح کے سونے میں بیماری کا عمل دخل بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں، ہو سکے تو اپنا ایک CT اسکین کروا لیں، دماغ کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ورنہ اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھیں۔ جب آپ کام میں مصروف رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے یہ نہیں ہوگی، بیماری نہیں ہوگی۔ السلام علیکم جی، میرے والد کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں انڈیا سے، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو جو ہے ان کی مغفرت فرمائے اور ہر طرح سے خیر رکھے۔ آپ ہاشم بھائی صرف یوٹیوب کے سوال ہیں، فیس بک کے میں دیکھ رہا ہوں۔ اظہر حسنین آپ کی مصروفیت کیا ہے جی؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں میرے پاس پروفیشنلز کی ذمہ داری ہے، لاہور میں شعبہ تعلیم بھی ہے اور ڈھیروں کام ہوتے رہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ دعا کریں میری مصروفیت میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ سر اپنے آپ کو سنجیدہ کیسے رکھا جائے، ہر وقت مذاق کی عادت کیسے کم کریں؟ رانا رضا شبیر، یاد رکھیے ہر وقت مذاق کرنے والا اپنی قدر کھو دیتا ہے اور اس کی عزت بھی نہیں رہتی۔ ایک ایسا آدمی جو ہر وقت مذاق کر رہا ہے وہ دین کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتا، وہ دین کی تبلیغ بھی کرے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے شاید یہ مذاق کر رہا ہے، اور اس طریقے سے لوگ اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیں گے۔ اپنی دوستی کو مد نظر رکھیں، آپ ایسے دوستوں میں بیٹھیں جو سنجیدہ ہوں، جو اللہ کی یاد دلانے والے ہوں، اللہ کا خوف دلانے والے ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ میں بھی سنجیدگی آتی رہے گی۔
عائشہ خان کہہ رہے ہیں اقرا کے ایڈمیشن کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ اقرا کو ایڈمیشن دلائے۔ اچھا، اویس چودھری کہہ رہے ہیں شوگر کا بہترین علاج کیا ہے؟ اگر تو آپ شوگر کے مریض ہیں واقعی جس کا آپ پوچھ رہے ہیں، تو اس کا بہترین علاج پرہیز اور لائف لانگ میڈیسن ہے۔ شوگر کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن شوگر کے ساتھ زندگی بہت اچھی گزاری جا سکتی ہے اگر پرہیز کیا جائے اور جو ادویات ڈاکٹر نے کہیں ان ادویات کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ تو جو دوائیاں ڈاکٹر نے کہی ہیں ان کو استعمال کریں۔ اگر آپ کے والد ہیں، والدہ ہے، یا کوئی بڑی عمر کا فرد شوگر کا مریض بن چکا ہے تو اس کا خیال رکھیں اور دوائیاں وقت پر ان کو دیتے رہیں۔ بڑی اچھی لائف ہوتی ہے ایسے لوگوں کی اگر وہ پیدل واک بھی کر رہے ہیں، دوائی بھی صحیح کھا رہے ہیں، کھانے میں پرہیز کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اٹ از اے لائف اسٹائل دین۔ فراز کہہ رہے ہیں آئی لرن بوتھ اسلامک نالج اینڈ سائنٹیفک نالج فرام یو، تھینک یو فار شیئرنگ نالج، یو ویلکم، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ عفیفہ بطول کہہ رہے ہیں پلیز دعائے خیر کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے۔ اعجاز احمد رضوی مصباحی کہہ رہے ہیں کہ مطالعے کے اصول کیا ہیں اور مطالعے کو سود مند کیسے بنائیں؟ مطالعے کا اصول سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یکسوئی اختیار کی جائے، کوئی پلان بنا کر آپ مطالعے کی طرف جائیں کہ آپ مطالعہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا پلان ہونا چاہیے۔ اگر آپ پلان کے بغیر مطالعہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ چاشنی، وہ یکسوئی حاصل نہ ہو۔ ایک کتاب کوئی اسٹوڈنٹ اٹھاتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کتاب سے پیپر میرا آنا ہے، امتحان مجھ سے لیا جانا ہے۔ اب وہ اس کتاب کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھے گا، سوال و جواب تیار کرے گا، لوگوں سے بات کرے گا، اپنے استاد سے پوچھے گا، کیونکہ اس کے سامنے ایک گول ہے، ایک مشن ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب بھی کوئی کتاب پڑھیں، کوئی نہ کوئی مشن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں وہ مطالعہ کیوں کر رہا ہوں۔ اور ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آیا، اس بیماری کے بارے میں اس کو زیادہ علم نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر اب نئی چیز اس کو ملی تو وہ نئی چیز کے لیے مطالعہ کرے گا، بڑوں سے پوچھے گا، تو اب اس کو بھی ایک مشن مل گیا۔ سو وین ایور یو آر گوئنگ ٹو اسٹڈی سم تھنگ، ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی مشن۔ مطالعے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس مطالعے کو اپنی لائف میں لے کر آئیں۔ جس طرح بھی میں سوچ رہا تھا کہ ٹھنڈ آ گئی، دسمبر آ گیا، تو دسمبر کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو بتایا جائے، کوئی نیا کلپ بنایا جائے، میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ تو مقصد کیا ہوا، نیت کیا ہوئی کہ لوگوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے کچھ مدنی پھول دیے جائیں اور ٹھنڈ کے بارے میں کچھ انفارمیشن دی جائے۔ اب مجھے مطالعہ کرنے کا مزہ آئے گا، مجھے پتا اس کے آگے مقصد کیا ہے۔ سود مند کیسے بنایا جائے، مطالعے کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ دینی مطالعہ آپ کرتے ہیں تو لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں، آپ کو وہ چیز یاد بھی رہے گی، نیا جذبہ پیدا ہوگا، لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے جو مطالعہ ہے، جو علم ہے، یہ بتانے سے بڑھتا ہے۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ ایک تو نا بات سنی ہوتی ہے بندے نے، واقعی جتنا پڑھ لیں اگر آپ اس کو بتا رہے ہوں گے نا، علم آپ کے پاس آنا رکے گا نہیں، آپ کو نیا علم ملے گا، آپ کے پاس علم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اگر آپ آگے اس کو پھیلانے والے بن جائیں۔ ہم جمعے کا بیان تیار کرتے ہیں، ہر دفعہ ہم تیار کرتے ہیں کہ بالکل نیا بیان تیار ہو، اور دیکھیں ہر دفعہ نیا تیار بھی ہو جاتا ہے۔ علم بہت زیادہ ہے دنیا میں، جسٹ ٹرائی ٹو گریسپ اٹ۔ سجاد شاہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے حلال روزی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال روزی عطا فرمائے۔ محمد اسد اتاری میر علیہ سنت سے ملاقات کا طریقہ، غالباً ملاقات آج کل نہیں ہو رہی، کرونا ہے اور دیگر وجوہات ہیں، بہرحال کراچی جا کے مدنی مذاکرے سن سکتے ہیں۔ غلام مرتضیٰ سمیجو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلہ کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ جی، منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے رکاوٹوں کو کیسے دور کریں، جامی یہ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آپ واقعی کیا منزل جو آپ کی ہے، آپ اسی رستے پر چل بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ یاد رکھیے اس رستے کی طرف رینگنا، چلنا، دوڑنا یا اڑنا یہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس کھڑے نہ رہیں، منزل کی طرف چلتے ضرور رہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ غلط جگہ پہ چلنے سے بہتر ہے کہ آپ کھڑے رہیں۔ اگر آپ غلط طرف 2 میل بھی چلے گئے، اس سے کھڑے رہنا زیادہ بہتر تھا۔ تو منزل کی طرف جب آپ بڑھیں گے، ذہن بنا لیں پہلے سے ہی کہ رکاوٹیں آئیں گی، کچھ تھوڑی ہوں گی، کچھ بہت بڑی ہوں گی، اور ان رکاوٹوں کو عبور کرنا، ان رکاوٹوں کو چیلنج کے طور پہ برداشت کرنا کہ یہ رکاوٹیں در حقیقت ہمیں گرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں مزید مضبوط کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ منزل پر اگر انسان بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی تکلیف اور آزمائش کے پہنچ جائے تو یاد رکھیے مزہ بھی نہیں آتا منزل پر پہنچنے کا۔ مزہ اس وقت آتا ہے جب رستے میں بڑی کٹھن اور بہت ہی زیادہ تکالیف آئیں،
ماں کو جب بچہ ملتا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماں کس قسم کی تکلیف سے گزرتی ہے اور کیا اس کی حالت ہوتی ہے 9 ماہ، پھر پیدائش کے بعد بھی کیا اس کا عالم ہوتا ہے، لیکن اس بچے کی صورت میں جو منزل اس کو مل جاتی ہے، جو میوہ اس کو مل جاتا ہے، کتنا پھر فروٹفل ہوتا ہے۔ تو حوصلہ مند لوگوں کے ساتھ رہیے، اپنے حوصلے بلند رکھیے، فائدہ ہوگا۔ اس دور میں لوگوں کو نماز کی طرف کیسے بلائیں؟ آرام سے، پیار سے، حکمت عملی کے ساتھ کہیں، اصرار کر کے ضد کے ساتھ نہ کہیں۔ زمانہ ایسا ہو چکا ہوا ہے، لوگوں کے خیالات بہت بدل گئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنا فرض ادا کریں صرف، اور یہ سمجھیں کہ میرا کام صرف پہنچا دینا ہے، اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے مسجد میں لے کر آنا نہیں ہے، اور میں اچھے طریقے سے اپنا پیغام اس تک پہنچا دوں یہی کافی ہے، تو اچھے طریقے سے اس تک پیغام پہنچائیں، نماز پڑھنے کے فوائد بتائیں، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بتائیں، اور پھر باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ نماز میں دل کیسے لگے؟ نماز میں دل کیسے لگے؟ بزرگان دین نے جس طرح نماز ادا کی، کوشش کیجئے اس طرح نماز ادا کریں، کامل وضو کریں، نماز پڑھنا سیکھ لیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، قیام، رکوع، سجود، اتحیات پر بیٹھنا، نظریں کہاں رکھنی ہیں، جگہ پاک ہو، اور جب آپ ان تمام شرائط کا، ان تمام لوازمات کا لحاظ رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ یکسوئی بھی عطا فرمائے گا۔ فرض علوم کی ویڈیو دیکھ کر بغیر استاد کے علم سیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے سوالات آپ کے ذہن میں ضرور پیدا ہوں گے۔ یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے، اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ جب بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کے ذہن میں کاؤنٹر کوسچنز ضرور پیدا ہوں گے کہ اگر ایسا ہو جائے، اگر ویسا ہو جائے۔ تو اچھا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، پینسل کاپی ہاتھ میں رکھیں، سوالات لکھتے چلے جائیں، اور پھر بعد میں جا کے کسی مستند استاد عالم دین کے پاس بیٹھ کر ان سوالوں کے جواب لے لیں۔ چائے کے نقصانات بتائیے، بہت عجیب حالت میں ہوں۔ چائے کے نقصانات، ایک تو ایکسٹرا شوگر آپ کے جسم میں جا رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ چائے نہیں پیتے تو کوئی نقصان نہیں ہے، میں چائے نہیں پیتا، اور بہت عرصے کے بعد آدھا کپ پیتا ہوں، اس سے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو چائے نہیں پیتا، بالکل زندہ ہوں، آپ کے سامنے ٹھیک ہوں۔ بعض لوگ چائے کے بغیر چلتے ہی نہیں، ان کا دن ہی شروع نہیں ہوتا، اس کا مطلب تھوڑی محتاجی تو ہوئی نا ان کو، تو چائے سے محتاج ہو جاتا ہے بندہ۔ چائے اگر کھانے کے فوراً بعد پی جائے تو کھانے میں موجود فولاد وہ جسم میں ایبزارب نہیں ہوتی، کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کھانے کے ہضم کرنے کا پروسیس بھی کم ہو جاتا ہے، اور چائے کے عادی جو ہوتے ہیں لوگ بہت زیادہ، وہ نکوٹین انٹیک لے رہے ہوتے ہیں، اور نکوٹین کی زیادتی انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے بیٹی کی ولادت بہت مبارک ہو، مہر کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ جی۔ آپ کا گناہ کیسے چھوٹے؟ گناہوں کی تباہ کاریاں پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو گناہ کی چھوٹنے کا طریقہ بھی آسان ہو جائے گا۔ مدینہ کی حاضری کی دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے۔ اگر کسی کام کو ٹھیک طریقے سے کرے، وہ آگے سے نیگیٹو رویہ رکھے تو کیا کریں؟ اب دیکھیں کون نیگیٹو رویہ رکھ رہا ہے، اگر تو آپ کا باس ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے کرنا پڑے گا کہ نیگیٹو رویہ نہ ہو، اور اگر وہ کوئی آپ کے گھر والا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں آپ کی نیت کیا تھی۔ آن دا ہول اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ اچھی نیت کے ساتھ ایک کام کر رہے ہیں تو دنیا جو بھی کہتی رہے، اب ہر ایک کی رائے پر اگر آپ توجہ دینے لگ جائیں گے تو نقصان ہوگا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ ہر بھونکتے ہوئے کتے کی آواز پر رکنا شروع ہو جائیں گے تو اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اسی لیے میں نے عرض کی کہ اگر وہ آپ کا باس ہے جو نیگیٹو رویہ رکھتا ہے تو کوشش کریں اپنی جاب چینج کر لیں، دن رات کی جو ٹینشن ہے اس سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، اور کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں آپ کی پذیرائی ہے۔ کبھی کبھار دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے، ہم اس کو زور زور سے کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، بہت زور زور سے کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں جیسے دروازہ توڑ دیں گے، دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر آگے سے جواب نہیں مل رہا، یہ بھی بہت بڑا جواب ہوتا ہے، اگر جواب نہ ملنا بھی تو ایک جواب ہے نا، تو اس چیز کو دیکھ لیا جائے۔ عرفان بیگ کے والد صاحب، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ عماد احمد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اپنی منزل کا پتہ کیسے لگے؟ منزل سب کی جنت ہے، جنت ہی حاصل کرنی ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے سارے کام کرنے ہیں، روزی بھی کمانی ہے تو جنت مقصد ہے، اور جاب بھی کرنی ہے تو جنت مقصد ہے، اور جو کچھ بھی کرنا ہے اس کا اینڈ رزلٹ تو جنت ہی ہے نا۔ ہمارا کراچی کا جدول کب کا جدول ہے آپ بتائیے، دعاؤں کی مدنی التجا ہے۔ کراچی 20 تاریخ کو جی آنے کا ذہن تو ہے، لیکن ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے، کرونا کے حالات دیکھ کے پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ ارمان رضا پوچھ رہے پڑھائی میں دل کیسے لگایا جائے؟ بس دن میں پڑھیں اور بہت اچھے طریقے سے پڑھائی کے فوائد کو مد نظر رکھیں، پڑھیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے۔
آخری 2 سوال لے رہے ہیں جی ہم، اس کے بعد ہم اپنا لائیو سیشن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کچھ جلدی یاد نہیں ہوتا، اس کے بارے میں گرین کارڈ پوچھ رہے ہیں، ان کا نک نیم ہوگا غالباً۔ کچھ جلدی یاد نہیں ہوتا، فکر نہیں کرنی آپ نے۔ اگر کوئی چیز آپ کو یاد نہیں ہو رہی، فکر مند نہیں ہونا، یاد رکھیے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ ہمیں یاد نہیں ہوتا ہم فکر مند ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یاد کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ نہیں، آپ بالکل فکر مند نہ ہوں، آپ اس کو بار بار یاد کریں، لکھ کر یاد کریں۔ ابھی تھوڑا سا یاد کر لیں، پھر گیپ دیں اور پھر یاد کریں۔ ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کی دلچسپی کی نہ ہو سکتا ہے جس وقت آپ یاد کرنے بیٹھے آپ کا دماغ ایکٹیو نہ ہو، نیند آئی ہو، کوئی اور مسئلہ، انسان ہے، بہت سی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں، اگر کوئی خاص چیز آپ کو یاد نہیں ہو رہی اور آپ بڑے پریشان ہو رہے ہیں، آپ کسی اور چیز کو یاد کریں، وہ یاد ہو جائے گی۔ تو دماغ کو مسئلہ نہیں ہے، ماحول، وقت، یہ سارا کچھ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سکون کیسے حاصل کیا جائے؟ نماز پڑھیں، مدنی کام کریں، دین کا کام کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کریں، آپ کو بہت سکون ملے گا۔